اور بڑی اہم چیز، اگر آپ سحری یا افطاری دونوں میں صاحب ظاہر روزہ رکھنے کے بعد اکثر لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، وہ روزے کی وجہ سے نہیں ہوتے، متوازن غذا نہ ملنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک حل میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، ایک اور اہم بات، صحت کو آئیڈیل رکھنا، اپنی صحت کو آئیڈیل رکھنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا، یہ جتنے ہم شریعت پہ عمل کرنے کے دعوے دار ہیں، سنتوں پہ عمل کے دعوے دار ہیں، داڑھی پوری ہونی چاہیے، سر کے بال سنت کے مطابق ہونے چاہیے، ٹوپی یا امامہ شریف ہونا چاہیے، کپڑے لباس، اس کے ساتھ ساتھ باڈی بھی آپ کی صحت کے اصولوں کے مطابق ہو، آپ کا باڈی سٹرکچر جو ہے وہ بھی آئیڈیل ہو۔ کوئی دیکھے تو محمد کے غلام کو کمزور نہ کہہ دے، کوئی دیکھے تو رسول اللہ کے غلام کو موٹا باری نہ کہہ دے۔ یہ بھی عجیب لگتا ہے، بندہ پیٹ آگے بڑھا ہو، پیچھے سے پیچھے بڑھا ہوا، اور آپ کی شکل بدی سی ہو، یہ اوور ویٹنگ، موٹاپا، یہ آئیڈیل صحت نہیں ہے، نہ یہ سنت ہے۔ ہاں، اگر کسی میں فزیکلی طور پہ یہ افیکٹ آ رہے ہیں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کا علاج بر وقت کرنا چاہیے، تاکہ ہم کسی بڑی بیماری، بڑے مسائل سے دوچار نہ ہو جائیں۔ تو اس کو کم کرنے کے لیے ایک آسان اصول ہے کہ آپ گندم اور چاول کا استعمال بند کر دیں موٹاپے کے لیے، اور میں اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ چینی اور چاول بھی نہ کھائیں، آپ کی اوور ویٹنگ اور موٹاپا کور ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ناپسندیدہ روش ہے موٹا ہونا۔ اللہ اور اس کے رسول نے موٹاپے کو پسند نہیں کیا۔ اس پہ کچھ احادیث بھی ہیں لیکن میں اس وقت وہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ آپ کہیں گے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تلبینہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ہے۔ تلبینہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جبریل، میں تھک جاتا ہوں، بدن میں کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کا علاج کریں، کمزوری کا علاج کریں۔ یہ وہی کمزوری ہے جو روزے رکھنے کے بعد ہمارے بدن میں پیدا ہو رہی ہے، تو اس کا علاج اور حکم اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام اپنے پاس سے تو بات نہیں نہ کرتے، اللہ کا حکم حضور کی بارگاہ میں آ کے پیش کرتے۔ آپ اس کا علاج کریں۔ کیسے کریں؟ فرمایا تلبینہ استعمال کریں۔ تلبینہ کیا ہے؟ یہ جو، کھجور اور دودھ کی بنی ہوئی کھیر ہے، آپ کھیر ہی کہتے ہیں نا، ہاں، جو، کھجور اور دودھ کی کھیر کو تلبینہ کہتے ہیں۔ فرمایا یہ استعمال کیجئے، اور اس کی جو ریشو میں نے مختلف احادیث میں اور طبی طور پہ پڑھی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ 100 گرام جو ہوں اور 1.5 کلو گائے کا دودھ ہو، گائے کا نہیں تو بکری کا بھی ہو چلے گا۔ بھینس کا دودھ پینا یہ کوئی اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ایک تحقیق کے مطابق بھینس کا دودھ پینے والے، زیادہ پینے والے لوگ 15 سال پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ بھینس کا دودھ پینے والے لوگوں کو یورک ایسڈ پیدا ہوتا ہے، کولیسٹرول کے مریض بنتے ہیں، اضافی چربی انہی کے بدن میں پیدا ہوتی ہے، اور سستی، کاہلی کے مریض بنتے ہیں، موٹاپا جلدی اور زیادہ آتا ہے ان میں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جسے صاحب کنز الامال نے کنز الامال شریف میں روایت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، گائے کے دودھ کو لازم کر لو، اس میں شفا ہے اور اس کے گھی میں دوا ہے۔
تو تلبینہ میں گائے کا دودھ استعمال کرنا چاہیے. 100 گرام جو کا دلیا، 1.5 کلو گائے کا دودھ، 15 سے 20 کھجوریں. کھجور کا سائز اگر چھوٹا ہے تو 20، بڑے سائز کی ہیں تو 15. ان کا حلوہ بنا لیں یا کھیر بنا لیں، پانی نہیں ڈالنا اس میں. اسے تلبینہ کہتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو بیمار کی کمزوری کا علاج کرنے کے لیے ہم اسے تلبینہ کھلاتے تھے. اور ارشاد فرمایا جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو تلبینہ کی ہنڈیا ہم چولہے پہ چڑھا دیتے تھے، جب ٹھیک ہو جاتا تھا تو پھر اتار دیتے تھے. بیماری کے بعد اسے جس ٹونک کی ضرورت ہوتی ہے، ملٹی وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے نا پیشنٹ کو، وہ تلبینہ پرووائڈ کرتا ہے. اور یہ وہ طب نبوی کا وہ نسخہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو عنایت فرمایا ہے، اور امت نے پھر اس پہ عمل بھی کیا ہے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں آپ کی بہت ساری اور بھی روایات ہیں لیکن وہ طوالت کا باعث ہوں گی، تو میں سحری سے افطاری کی طرف آنا چاہتا ہوں. آپ تلبینہ کو اگر سحری میں کھانا شروع کر دیں تو اس سے بڑھ کے کوئی خوبصورت اور متوازن غذا شاید آپ کو نہیں ملے گی. لیکن ہم آٹا کھا کھا کے نا، گندم عادی اتنا ہو چکے ہیں کہ ہمیں نشہ لگ چکا ہے کہ جب تک گندم نہ کھائیں ہمیں سکون نہیں آتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں نے اسپیشل اس پہ مطالعہ کیا ہے، عام طور پہ جو استعمال ہوتے تھے وہاں پہ عرب میں، اور بعض اوقات جو اور گندم کے آٹے کو مکس کر کے روٹی بنائی جاتی تھی. صرف گندم کی روٹی صرف تقریبات میں استعمال ہوتی تھی، عام نہیں ہوتی تھی. جیسے ہم چاول تقریبات میں ایک ڈش کے طور پہ رکھتے ہیں، ورنہ عام ایسا نہیں ہوتا تھا. ہاں گندم کے فوائد بہت سارے ہیں پر اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. روز آٹا کھا کھا کے ساری زندگی آٹا کھا کھا کے پتہ نہیں ہمیں کیا کیا ہو جاتا ہے.